روزانہ پانی پر یا لطیفو پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اللہ والو 50 لاکھ بھی مانگو گے تو اسی وقت ملے گا، تمام حاجتیں اسی وقت پوری ہو جائیں گی۔ صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 100 بار یا لطیفو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ چلو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے بہت ہی بیش قیمتی وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا جو یہ وظیفہ ہے وہ اتنا زیادہ طاقتور اور پاورفل ہے، بڑا ہی مجرب اور آزمودہ ہے۔ ہزاروں لوگوں نے اس کو آزمایا ہے، آج تک جس نے بھی آزمایا ہے وہ اس کو ناکامی کا سامنا نہیں ہوا۔ ہر بندے کی مراد پوری ہوئی ہے، ہر وہ شخص جس نے اس عمل کو کیا ہے اس نے اپنی مرادوں کو پا لیا ہے، اپنی دلی حاجتوں کو پورا کر لیا ہے۔ اس وظیفے کو اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ 100% کامیاب ہوں گے، دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اللہ والو، اس وظیفے کو کرنے میں بہت ہی کم وقت لگے گا، لیکن یہ تھوڑا سا وقت آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا، آپ کی قسمت کا ستارہ چمکا دے گا، آپ کی قسمت کو 4 چاند لگا دے گا۔ اللہ والو، دولت اکٹھا کرنا چاہتے ہو، سمیٹنا چاہتے ہو، ڈھیروں ڈھیر دولت چاہیے تو اس وظیفے کو ایک بار اپنی زندگی میں ضرور آزما لینا۔ جو بھی دل کی حاجت ہوگی، مراد ہوگی، آپ کی ضرور اور ضرور انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اللہ والو، آپ کے گھر سے بے برکتی کو یہ عمل ختم کر دے گا، آپ کے کاروبار دکان سے تنگ دستی کو دور کر دے گا۔ آپ کے کاروبار پر اگر کسی نے جادو کے ذریعے بندش لگا رکھی ہے تو اس بندش کو یہ وظیفہ توڑے گا، اور اگر بچوں کے اچھے رشتے نہیں ہو رہے یا پھر رشتوں میں کسی طرح کی رکاوٹ یا جادو کے ذریعے بندش لگائی ہے تو وہ بندش بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ اپنی مصروف ترین زندگی میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی کوئی ایک مصیبت دور ہو جائے، کوئی ایک پریشانی ختم ہو جائے، یا پھر کوئی ایک ایسی حاجت پوری ہو جائے جو سالوں سے آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی۔ تو اللہ والو، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، بہت اچھے اور نیک صالحہ رشتے بچیوں کے آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں پر آپ نے ہاں کرنی ہے اور کہاں پر نہ کرنی ہے، بس اللہ رب العزت سے آپ نے دعا کرنی ہے نیک اور دیندار رشتہ جو ہماری بچیوں کے لیے اچھا ہے، یا رب العالمین اس سے ہمیں ہاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اللہ رب العزت ایسے سبب پیدا فرما دیں گے، ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے کہ آپ اس نیک رشتے کو ہاں کر دیں گے، اور انشاءاللہ جب رشتہ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کی کوئی بھی بات کبھی بھی بگڑے گی نہیں، بلکہ آپ کی بچیاں اپنے گھروں میں خوشحال زندگی گزاریں گی۔ جادو اور جنات کا اثر اگر کسی کے جسم پر ہو گیا ہے تو یہ وظیفے جادو اور جنات کے اثرات کو بھی جڑ سے ختم کر دے گا۔ جنات، بھوت پریت، کالی آتمائیں، سایہ، یہ وظیفہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان چیزوں سے بچائے گا۔ آپ کے رزق میں بے انتہا برکت آ جائے گی، کاروبار دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا۔ اللہ والو، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کاروبار تو اتنا چھوٹا سا ہے لیکن اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، آپ کو پیسہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ 50 لاکھ بھی مانگو گے تو اللہ رب العزت اسی وقت عطا کرے گا۔ اللہ والو، 50 حاجتیں بھی آپ کی ہوں گی تو وہ بھی پوری ہو جائیں گی، آپ کے چہرے پر نور آ جائے گا، آپ کو اللہ رب
रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़े के तवस्सुल से सेहत और तंदुरुस्ती भी अता फरमाएंगे। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जिनको बार बार नज़र लग जाती है, आसेबी नज़र हो जाती है या आसमानी नज़र हो जाती है, हत्ता कि किसी भी तरह की नज़र बद हो, किसी भी तरह का बुरा साया हो, काला साया हो, उस बुरे साये से और बुरी नज़र से ये वजीफ़ा आपके बच्चों को बचाएगा। और अगर कोई बे औलाद है, सालों से औलाद नहीं हुई और इलाज करवा रहा है और सालों से इलाज करवा करवा के थक चुका है, डॉक्टरों और हकीमों के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, लेकिन कोई हल नज़र नहीं आता, कोई रास्ता नहीं मिलता, तो वो लोग भी एक बार इस वजीफ़े को ज़रूर आज़मा लें। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ इस मुबारक वजीफ़े की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको औलाद अता फरमाएंगे। और जो औलाद वाले हैं, अगर उनकी औलादें फरमा बरदार नहीं हैं, उनका कहना नहीं मानती, उनके ख़िलाफ़ वर्जी करती हैं, तो वो लोग भी इस वजीफ़े को कर लें। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ उनकी औलाद नेक और फरमा बरदार हो जाएगी। अल्लाह वालो, जो लोग औलाद वाले हैं जिनके पास बेटियां हैं और बेटे की ख्वाहिश रखते हैं, तो वो भी एक बार इस अमल को आजमा लें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें औलाद नरीना के लिए, तो इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी बेटे जैसी नेमत से नवाज देंगे। अल्लाह वालो, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक और सिफाती नाम का वजीफ़ा है। आपने सिर्फ़ एक बार ही इस वजीफ़े को करना है। अल्लाह वालो, आपने पाक साफ हालत में बैठ जाना है। इस वजीफ़े को आपने जुमे के दिन फजर की नमाज से लेकर मगरिब की नमाज तक किसी भी वक्त इस वजीफ़े को आप कर सकते हैं। नापाकी की हालत में हरगिज़ मत करें, बावज़ू होकर ये वजीफ़ा करना है। इसलिए मेरी माओ बहनों से इल्तिजा है कि वो नापाकी के दिन गुजार कर इस अमल को कर लें, या वैसे पाकी में इसको एक दिन का तो ये अमल है। सिर्फ आपने थोड़ा सा गुड़ ले लेना है, तकरीबन आधा किलो गुड़ ले लें। उसके बाद एक साफ़ सुथरी बोतल में साफ़ पानी ले लें, और ये दोनों चीज़ें लेने के बाद आप एक तन्हाई वाली जगह पर बैठ जाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, बच्चों का शोर ना हो, ज़्यादा रोशनी भी ना हो। आप कमरे में बैठें और आराम से अपना वजीफ़ा करें, मोबाइल को ऑफ़ कर दें और 3 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ना है। अल्लाह वालो, रहमतों और बरकतों और अज़मतों वाले नबी पर रहमतों और बरकतों वाला दरूद पढ़ें। जब आप अपने नबी पर बरकतों वाला दरूद पढ़ के हदिया करेंगे तो अल्लाह के नबी आप पर, अल्लाह के रसूल आप पर राज़ी हो जाएंगे और आप पर रहमतें ही रहमतें नाजिल होना शुरू हो जाएंगी। तो कोशिश किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ा करें, इस्तग़फ़ार किया करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र किया करें, तो इंशाअल्लाह वैसे ही आपको किसी वजीफ़े की ज़रूरत नहीं रहेगी। अल्लाह वालो, आपने 3 मरतबा अब दरूद इब्राहीम पढ़ना है। उसके बाद एक बार सूरह फातिहा पढ़ लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। उसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये नाम पूरे 100 मरतबा पढ़ लेना है, यानी कि आपने एक तस्बीह या लतीफ़ू या लतीफ़ू या लतीफ़ू की करनी है। फिर आखिर में 3 बार दरूद इब्राहीम पढ़ना है और इस गुड़ और पानी पर आपने दम कर लेना है, यानी कि फूंक मार देनी है। अल्लाह वालो, ये गुड़ और पानी उस शख्स को खिलाएं जिस पर जादू जिन्नात के असरात हैं, जिसको नज़र बद लगी है, जिसके रिश्ते में रुकावट है, कारोबार में बंदिश है, जो बीमार है, जो बे औलाद है, या अपने बच्चों को खिलाएं जो नाफरमान है, बदतमीज़ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को, तकलीफ़ों को ख़त्म फरमा देंगे। अल्लाह वालो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी किस्मत को बदल कर रख देंगे। एक बार इस अमल को आप आज़मा कर तो ज़रूर देखें।
عمل کے ساتھ شرائط ہوتی ہیں اللہ والو۔ سب سے پہلی شرط ہوتی ہے کہ 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ ادا کی جائے، روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید فرقان حمید کو کھولا جائے، پڑھا جائے، پھر چاہے ایک سورت ہو، ایک آیت ہو، یا پورا قرآن مجید آپ ختم کر لیں دن میں۔ اللہ والو ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کیا کریں، حسن سلوک کیا کریں اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے اخلاق کو اچھا کریں۔ اللہ رب العزت ویسے ہی آپ کے کاموں میں رحمت اور برکت ڈال دیں گے۔ تیسرا اور سب سے زیادہ ضروری کام، اللہ والو توجہ میری طرف کر لیں، آپ بد نظر نہ ہوں، یعنی کہ آپ کی نظر پاک ہو، آپ کی تنہائیاں پاک ہوں۔ اللہ والو موبائلوں کی بیماری ہم سب کو لگ چکی ہے، یہ بیماری عام ہو چکی ہے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، بچوں کے پاس موبائل ہے۔ اپنے موبائل کو صاف رکھیں، موبائل پر فحش ویڈیوز نہ دیکھیں، تصویریں نہ دیکھیں، کیونکہ آپ کی آخرت خراب ہوتی ہے اس وجہ سے، اور آخرت کا سامان دنیا سے کر کے جانا ہے۔ اپنے بچوں کے موبائل کو چیک کیا کریں، اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالیں اور ان کو اللہ کا ذکر کرنے کی تلقین کیا کریں، قرآن کھولنے کی عادت ڈالیں، خود بھی یہ عادت اپنائیں اور بچوں کو بھی ڈالیں۔ اللہ والو جب آپ ان کو یہ عادت ڈال دیں گے تو آپ کی آخرت تو سنور جائے گی، ان کی آخرت بھی سنور جائے گی، پھر ان کو مرتے دم تک یہ نماز کی عادت ان کی چھوٹے گی نہیں۔ تو اجر ثواب کس کو ہوگا؟ والدین کو ہوگا جنہوں نے اس کو یہ عادت ڈالی ہے۔ تو اللہ والو سب سے پہلے اپنے آپ پر کنٹرول کریں، پھر اپنی اولاد پر کنٹرول کریں، تو انشاءاللہ تعالی العزیز گھر ویسے ہی خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا، آپ کا گھر جنت بن جائے گا اگر آپ یہ 3 اعمال اپنا لیتے ہیں تو۔ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا کریں، اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کریں۔ اللہ والو نبی پاک پر درود پاک پڑھ کے ہدیہ کرتے رہا کریں، سارا دن درود پاک کا ورد کیا کریں، استغفار کا ورد کیا کریں، اللہ رب العزت کا ذکر کیا کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل گڑ اور پانی پر آپ نے کر لینا ہے، اور پانی سارے گھر والوں کو پلائیں، گڑ تھوڑا تھوڑا سارے گھر والوں کو کھلائیں، یا میٹھا بنا کر سارے گھر والے اس میٹھے کو کھا لیں۔ آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور 1 تسبیح آپ نے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو کی کرنی ہے۔ جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے گڑ اور پانی پر پھونک مار دینی ہے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ اللہ والو آپ کی دعا کا انداز ایسا ہو کہ رب کریم آپ کو دینے پر مجبور ہو جائیں، اللہ رب العزت اتنے آپ پر خوش ہو جائیں اور اپنے فرشتوں کو بھیجیں کہ جاؤ میرا بندہ جو مانگ رہا ہے اس کو عطا کر کے آؤ، فوری طور پر اس کو جو یہ مانگ رہا ہے اس کو عطا کرو۔ اللہ والو مانگنے کا ڈھنگ سیکھ لو، جس دن آپ کو مانگنے کا ڈھنگ آ گیا اللہ رب العزت کے تمام خزانوں کا منہ کھل جائے گا، غیب سے فرشتے آ کر آپ کی مدد کر کے جایا کریں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ صرف اللہ رب العزت کا وسیلہ بنے، اللہ رب العزت کو اپنا وسیلہ بنائیں، سمجھیں کہ اس کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمارا صرف وہ رب ہے، اور رب کو یہ بات بار بار بتایا کریں کہ یا رب العالمین تو ہی میرا رب ہے اور تو نے ہی مجھے عطا کرنا ہے۔ اللہ والو جب آپ اس طرح ضد کر کے اپنے رب سے مانگیں گے تو رب مجبور ہو جائے گا تمہیں دینے کے لیے۔ تو اس لیے اپنی دعاؤں میں عاجزی اور انکساری پیدا کریں۔ اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا تو رونے والا منہ بنا کر اللہ رب العزت سے التجا کریں، ضد کر کے مانگے تو وہ دے گا انشاءاللہ تعالی العزیز، کبھی بھی آپ کو نامراد نہیں لوٹائے گا، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ والو ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رب سے مانگ کر تو دیکھو، راتوں کو اٹھ کر رب سے مانگو، جب رب 7ویں آسمان پر آ کر اپنے بندوں کو کہتا ہے کوئی ہے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، تو اللہ والو جب رب خود آپ کو بلا رہا ہے تو کیا آپ اپنی تھوڑی سی نیند خراب کر کے اپنے رب سے دنیا کی جو پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، جو آفتیں بلائیں آپ پر نازل ہوئی ہیں، اپنے رب سے مانگیں، وہ دیتا ہے، وہ سب کچھ ٹالے گا۔ ایک بار مانگ کر تو دیکھیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ساری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔